رزق دینے والا خدا ہے، زمیندار نہیں۔ یہی جرم تھا نا اس کا، جس کی سزا اسے یہ دی گئی کہ اس کا گھر جلوا دیا گیا۔ محسن کی آواز آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔ تم نے کیا کیا؟ میں حوالدار ہکلانے لگا۔ کیا بکرے کی طرح میں کر رہے ہو؟ میں پوچھتا ہوں، تم نے پرچہ کاٹا پٹواری کے خلاف؟ محسن نے میز پر ہاتھ مارا۔ حوالدار اچھل پڑا۔ خود ہی کاٹ دیتا۔ جناب عالی، کوئی تو مدعی ہونا چاہیے، وہ سامنے ہی نہیں آیا۔ شکایت لکھوانے آتا تو میں ضرور لکھتا۔ اب کہاں ہے وہ؟ محسن نے کہا۔ اپنے بیٹے کے پاس، حوالدار بولا۔ گویا ان ظالموں کے ڈر سے جلا وطن ہو گیا، اپنا گھر اور گاؤں چھوڑ گیا، اور تم انصاف کے ٹھیکیدار بن کے دیکھتے رہے۔ محسن نے گرجتے ہوئے کہا، مجھے دیر سے رپورٹ ملی، ورنہ میں دیکھتا حوالدار کہ وہ پٹواری اس مکان کو نئے سرے سے تعمیر کرواتا، اپنے خرچ سے بنواتا، اور تم کو میں اس مکان کا چوکیدار بنا دیتا کہ اس کی ایک اینٹ بھی نکلی تو تم پولیس سے نکالے جاؤ گے۔ مگر اب خدا کا شکر ادا کرو کہ تم بچ گئے ہو۔ مدعی ہی کوئی نہیں اس کیس میں، تو انصاف کسے دلایا جائے؟ تھانے پر ایسی افتاد کبھی نہ پڑی ہوگی۔ افسر پہلے بھی گزرے ہوں گے تو دعوتیں کھا کے یا زمینداروں کی میزبانی کا لطف اٹھا کے نذرانے لے کر اور شکار کھیل کر رخصت ہوئے ہوں گے۔ یہاں تو آج تھانے میں بھونچال آیا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ سارے کیس آج ہی نپٹا دیے جائیں گے۔ جس پر بھی ظلم ہوا ہے اس کی داد رسی ہوگی اور ظالم کا وہی فیصلہ ہوگا۔ اتنا بڑا افسر تھا، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال تھی؟ ایک حوالدار اگر سزا دینے کا اختیار رکھتا تھا تو اس افسر کے اختیارات کی انتہا کوئی نہیں ہو سکتی۔ دونوں سپاہی بار بار گاؤں دوڑتے تھے اور کسی فریادی کو لے آتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب تک سارے گاؤں میں تہلکہ مچ گیا ہوگا کہ ایک زبردست فرض شناس انصاف پرور حاکم آیا ہے جو کسی کی نہیں سنتا اور ایک پیسہ نہیں لیتا۔ نمبردار کے گھر کی روٹی تک کھانے سے انکار کر دیا۔ بچہ سکہ کو ایک دن کی بادشاہت ملی تھی تو اس نے چمڑے کے سکے چلا دیے تھے۔ ہم بھی چمڑے کے سکے چلا رہے تھے جو بہت عرصہ نہ چلیں گے۔ کچھ دن چرچا رہے گا کہ ایک صحیح پولیس افسر آیا تھا، لوگ اس کے انعام و اکرام اور اس کے انصاف اور اس کے فیصلوں کو یاد رکھیں گے اور دعائیں دیں گے۔ کچھ عرصے بعد وہی سب ہوگا۔ صدیوں کے ظلم اور بدعنوانی، اختیارات سے تجاوز اور قانون کے غلط استعمال کی روایات کی بنیادیں بہت گہری تھیں۔ انہیں ایک دن میں نہیں بدلا جا سکتا تھا، مگر خود میں بہت لطف لے رہا تھا کہ ایک دن کے لیے ہی صحیح ہم نے نمونہ تو پیش کیا کہ پولیس کو کیا ہونا چاہیے۔ قانون تو کمزور کی حفاظت کے لیے بنا تھا، لیکن پھر پیسے نے قانون کو بھی خرید لیا اور جو طاقتور تھے وہ زیادہ طاقتور ہو گئے۔ غریب کا دشمن قانون بھی ہو گیا۔ اب سوائے یوم حشر کے انصاف پر اعتقاد رکھنے کے سوا وہ کرے بھی تو کیا کرے؟ ایک سپاہی نے گلابوں کے آنے کی اطلاع دی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے یقین آیا کہ عورت کو صرف مجبوری طوائف نہیں بناتی۔ اس الزام میں بھی 100% صداقت نہیں ہے کہ اسے مرد طوائف بناتا ہے۔ کبھی کبھی وہ شوقیہ بھی طوائف بنتی ہے۔ شہر کی طوائف کو میں نے ہر رنگ میں دیکھا تھا، دیہات کی طوائف کو دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ وہ واقعی 28-30 سال کی عورت تھی، قدرے فربہی کی طرف مائل۔ اس کے رخساروں پر صحت مندی کی چمک تھی اور اس نے کپڑے بھی ریشمی پہن رکھے تھے۔ اس کی آنکھوں کا سرما پلکوں کے سائے سے باہر تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے چہرے کے داغوں کو چھپانے کے لیے پاؤڈر کو کریم میں ملا کے یوں لیپ رکھا تھا جیسے دیہاتی دیوار کو کیچڑ سے لیپ توپ کے برابر کرتے ہیں۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس کے وجود سے بہت تیز اور گھٹیا سینت کی مہک آئی۔ یہ سب فحش نہیں تھا، فحش اس کی مسکراہٹ تھی۔ یہی مسکراہٹ اشتہار دیتی تھی کہ وہ عورت نہیں طوائف ہے، برائے فروخت ہے۔ بڑے صاحب نے بلایا ہے مجھے، وہ پازیب چھنکا کے بولی۔ ہاں، مگر تیرے نخرے دیکھنے کے لیے نہیں، میں نے اس کے لہجے پر برہمی سے کہا۔ یہاں ٹھہر ابھی، میں پہلے اطلاع کر دوں۔ لیکن وہ بڑی بے باک عورت تھی۔ وہ ہنسی اور میرے پیچھے پیچھے اندر چلی آئی۔ وہ مجھے بالکل لفٹ دینے پر تیار نہیں تھی اور اسے یقیناً یہ خوش فہمی تھی کہ اسے بڑے افسر کی دل بستگی کا سامان فراہم کرنا ہے۔ اندر قدم رکھتے ہی اس نے اپنے ایک پرستار کو صاف ستھرے سر کے ساتھ کونے میں مرغا بنا دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ سلام صاحب جی، گلابوں نے ایک ادا سے مسکرا کے کہا اور کرسی پر بیٹھنے کی نیت سے آگے بڑھی۔ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ الو کی پٹھی،
میں نے اس کا بازو تھام لیا۔ کھڑی ہو جا یہاں۔ گلابوں کا رنگ اڑ گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ گلابوں ہے سر، میں نے کہا۔ اسے روکا تھا میں نے مگر یہ پیچھے چلی آئی۔ بہت بدتمیز عورت ہے۔ محسن نے سر ہلایا اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ افسری کی اداکاری میں واقعی کمال دکھا رہا تھا۔ اس کی نظر گلابوں پر جمی رہی۔ گھر والا کہاں ہے تیرا؟ وہ ساتھ کیوں نہیں آیا؟ محسن نے کہا۔ جی گھر والا؟ گلابوں نے گھبرا کے کہا۔ شادی نہیں ہوئی تو باپ کو ساتھ لانا تھا، بھائی کو ساتھ لانا تھا۔ محسن نے کہا۔ میرا کوئی نہیں سرکار۔ رہتی کہاں ہے؟ کس کے ساتھ رہتی ہے؟ اپنا گھر ہے سرکار، باپ کا چھوڑا ہوا، اسی میں رہتی ہوں، وہ بولی۔ اور کرتی کیا ہے؟ کھاتی کہاں سے ہے؟ بس سرکار دال دلیا مل جاتا ہے آپ کی دعا سے، وہ مسکرائی۔ میری دعا سے یا ان الو کے پٹھوں سے؟ محسن نے گرج کر کہا اور کونے میں مرغا بنے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ کیا لگتا ہے یہ تیرا؟ کچھ نہیں سرکار، وہ کانپنے لگی۔ پھر کیوں بلاتی ہے اسے؟ کیوں ملتی ہے اس سے؟ محسن نے کہا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا حق تو مار لیتی ہے فاحشہ؟ گاؤں تیری وجہ سے بدنام ہے۔ قسم آپ کی سرکار، میں نہیں بلاتی اسے، یہ خود میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، جان نہیں چھوڑتا میری۔ وہ رونے لگی۔ اس کے بیوی بچوں کا تو مجھے بھی خیال ہے۔ اچھا سچ کہہ رہی ہے، محسن نے نرمی سے کہا۔ حوالدار، اس کے باپ کو اور اس کی بیوی کو حاضر کرو۔ انہیں بھی شاید گلابوں کے ساتھ ہی بلا لیا گیا تھا مگر وہ بعد میں پہنچے تھے اور باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اس دکاندار نے اندر آ کے مجھے پہچانا اور بڑے ادب سے مجھے بھی سلام کیا۔ پھر اس کی نظر اپنے فرزندے ارجمند پر گئی جو ایک کونے میں بانگ دے رہے تھے۔ ان کا گھٹا ہوا سر دیکھ کر وہ مسکرایا۔ بیٹھو چاچا، میں نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی بہو کو بھی بٹھاؤ اور صاحب کو بتاؤ کیا شکایت ہے تمہیں گلابوں سے۔ بڈھا تو خاموش رہا۔ مرغے کی بیوی نے رونا پیٹنا اور دہائی دینا شروع کیا۔ اس نے گلابوں کو اپنے زنانہ لغت میں گالیاں دیں اور کوسا، اپنے اکلوتے شوہر نامراد کو برا بھلا کہا اور درخواست کی کہ اس کا دماغ درست فرمایا جائے۔ محسن سب کچھ افسرانہ التفات کے ساتھ سنتا رہا۔ دماغ درست ہو جائے گا، فکر مت کرو، آج کے بعد یہ گلابوں کا نام بھی لے تو حوالدار کو بتانا، محسن نے کہا۔ حوالدار؟ یس جناب عالی۔ چھتر ہے تمہارے پاس؟ محسن نے کہا۔ کیا چیز سر؟ کون سا چھتر؟ حوالدار ایک دم انجان بن گیا۔ 13 نمبر کا چھتر۔ دماغ کیسے درست کرتے ہو آخر تم؟ حوالدار ہو گئے ابھی تک چھتر کا مطلب پوچھتے ہو، محسن نے کہا۔ اس کے بعد حوالدار کے لیے گنجائش نہ رہی کہ وہ اصلی وڈا چھتر پیش کرے۔ اس مرغے کو الٹا لٹا دو، محسن نے حکم دیا۔ مرغے نے بہت واویلا مچایا اور بہت ہاتھ جوڑے۔ ابھی تک اس کا خیال تھا کہ چھتر سروس خود حوالدار کرے گا۔ اس عورت، کیا نام ہے اس کا؟ گلابو، محسن نے چٹکی بجا کے کہا۔ یہ چھتر اسی کو دو اور اس سے کہو کہ یہ واقعی اسے نہیں بلاتی بلکہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہے تو اس کے گن کے 40 چھتر لگائے۔ مرغا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اے نہیں ہو سکتا، عورت ذات مینو جتی مارے۔ نہیں سرکار، تسی 40 نہیں، مینو 100 چھتر مار لو۔ بکواس بند کرو اس کی حوالدار، محسن نے آواز بلند کیے بغیر کہا۔ چل لوئے تیری۔ حوالدار نے پھر اسے لٹانا چاہا مگر اس نے حوالدار کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کے لیے یہ انتہائی ذلت کی بات تھی کہ ایک عورت جو طوائف تھی، بدنام تھی اور کوئی عزت نہ رکھتی تھی، اسے جوتی سے مارے، اور وہ بھی سب کے سامنے، اس کے باپ کے سامنے اور اس کی بیوی کے سامنے۔ عورت تو مرد کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتی۔ مرد زیادہ سے زیادہ یہ حق اپنی بڑی بہن کو اور ماں کو دیتا ہے کہ وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ دے اور ایک آدھ تھپڑ بھی غصے میں مار دے، لیکن بیوی تو خود پاؤں کی جوتی ہے۔ گاؤں میں تو مرد حاکم ہے اور عورت کا درجہ کنیز کا بھی نہیں۔ میں نہیں ہون دیاں گا وڈیا تھانے دار۔ مرغے نے این فلمی ولن کی طرح بڑک ماری۔ وہ مقابلے پر آمادہ تھا اور بلا شبہ اتنا تنومند تھا کہ میرے سوا جملہ حاضرین کو فردن فردن پیٹ سکتا تھا۔ خود حوالدار اس کے جارحانہ عزائم کو دیکھتے ہوئے ڈر گیا تھا، اور جب اس نے وڈے تے اصلی تھانے دار کو للکارا تھا تو حوالدار کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ شخص مرنے مارنے پر آمادہ تھا اور حوالدار کو اندازہ نہیں تھا کہ اس صورتحال سے ایس پی کیسے نپٹے گا۔
اگر وہ حوالدار کو حکم دیتا کہ اس بدماش کو پکڑ لو تو حوالدار یقیناً مار کھاتا۔ اس کا اندازہ محسن نے بھی کر لیا تھا، چنانچہ اس نے ریوالور نکال کر میری طرف دیکھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ الٹے لیٹ جاؤ، محسن نے کہا۔ اوئے تو گولی مار دے مینوں، وہ سینے پر ہاتھ مار کے بولا۔ اس کے باپ اور بیوی نے چلانا شروع کیا کہ اس بے وقوف کا قصور معاف کر دیا جائے۔ گلابو لرزنے لگی۔ سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے کہا، بیچ میں کوئی نہ آئے۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس سے پہلے کہ مرغا سنبھلتا میں نے اسے اٹھایا اور گھما کے نیچے دے مارا۔ وہ تڑپ کر اٹھا۔ میں نے اسے مسلسل ٹھوکریں ماری اور وہ کئی بار دیوار سے لگا۔ ذرا سی دیر میں اسے اپنی طاقت کے بے مصرف ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے اسے 2 منٹ میں الٹا لٹا دیا اور ایسے دبا لیا کہ وہ حرکت تک نہیں کر سکتا تھا۔ چلو اپنا کام کرو، محسن نے گلابو کو یوں اشارہ کیا جیسے کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی۔ گلابو ہاتھ جوڑنے لگی۔ ایسا مت کریں سرکار، کسی اور کو حکم دیں۔ اگر تو نے حکم نہ مانا تو اس کی جگہ لینا پڑے گی۔ محسن نے سگریٹ جلاتے ہوئے دھواں اوپر چھوڑا۔ بول تیار ہے؟ گلابو کے لیے حوالدار سے چھتر لینے کے سوا چارہ نہ رہا۔ گلابو کے اس پرستار کو بالکل اندازہ نہ ہوا کہ یہ سب اس کے باپ کی فرمائش پر ہو رہا ہے، مگر افسوسناک بات یہ بھی تھی کہ خود بڈھے دکاندار نے یہ بات سنجیدگی سے نہیں کی تھی۔ اسے یہ بات کرتے وقت بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور اب وہ پشیمان بھی تھا اور پریشان بھی۔ خود اس کی بہو جو کچھ دیر پہلے رو رو کر گلابو کو کوس رہی تھی اور اپنے مجازی خدا کے دماغ کی اصلاح کا مطالبہ کر رہی تھی، اب دم بخود بیٹھی تھی۔ تھانے کا ماحول وہی تھا جو شاید پھانسی گھر میں مجرم کو زبردستی تختہ دار تک پہنچاتے وقت نظر آتا ہوگا۔ گلابو ابھی تک شش و پنج میں تھی۔ حوالدار نے اسے دھکا دیا۔ اب بھول جا سارا نخرہ، کنزری، تیرے سارے یار آئیں گے ابھی تو۔ مجھے یہ دھمکی پسند آئی۔ اس میں گلابو کے لیے معاشی اور سماجی بحران اور مستقبل کے بارے میں شدید خطرات کی دھمکی تھی۔ بلا شبہ اگر وہ اپنے سارے پرستاروں کی تاج پوشی کرتی تو پھر گاؤں میں کیسے رہتی؟ گلابو کا دم خشک ہو گیا۔ اس نے نیچے پڑے ہوئے شخص کے ایک چھتر مارا۔ ایسے نہیں، جان لگا ذرا، جتنا مال کھایا ہے اس کا اتنا ہی زور لگا کے مار، حوالدار نے کہا۔ نتیجہ یہ کہ باقی 39 چھتر گلابو نے ایمانداری سے پوری قوت صرف کر کے مارے اور اس کے پرستار نے ہر چھتر پر اسے غلیظ گالیاں دیں۔ جب یہ سزا پوری ہو گئی تو میں نے اسے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ابھی تمہارا دماغ درست نہیں ہوا، محسن نے کہا۔ حوالدار، اسے بند کرو حوالات میں۔ رات کو سارے گاؤں کو جمع کرو، یہ تماشا پھر ہوگا۔ اب چھتر اس کی بیوی مارے گی۔ وہ ایک دم زمین پر گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میری توبہ، ہمیشہ کے لیے توبہ۔ میں اس کنجری کا نام بھی لوں تو میری کھال کھینچ لینا، مجھے اور ذلیل مت کرو۔ ابھی کسی نے نہیں دیکھا، میں خودکشی کر لوں گا اگر سب کو معلوم ہوا۔ اچھا، نہیں معلوم ہوگا۔ محسن نے نرمی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو کے اپنے باپ سے کہو وہ تمہاری ضمانت دے، یہ کہ تم آئندہ کوئی غلط حرکت نہیں کرو گے، بیوی بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرو گے اور یہ بدماشی بھی چھوڑ دو گے۔ چھوٹے سے گاؤں میں بدماشی بہت آسان ہوتی ہے، مگر تم نے انجام دیکھا اپنا۔ یہ میرا آخری دورہ نہیں ہے، میں پھر آؤں گا، کسی بھی دن آ جاؤں گا، 1 ہفتے یا 1 مہینے بعد، اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہارا رنگ نہیں بدلا تو پھر دیکھنا میں تم کو کیسے بھٹی چڑھاتا ہوں۔ رنگ پکا ہو تو اسے کاٹنے کے لیے دوسرے طریقے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ جب اس نے باپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے وعدہ کر لیا اور باپ بھی اس کی نیک چلنے کا ضامن بن گیا تو اسے جانے کی اجازت دے دی گئی، اور ان سب کو جو وہاں موجود تھے سمجھا دیا گیا کہ اس کمرے میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر وہ باہر کسی سے نہیں کریں گے۔ اب دوپہر ہو چکی تھی اور سارے گاؤں کو اطلاع مل چکی تھی کہ تھانے میں کتنا انصاف ہو رہا ہے۔ باہر مجمع لگ رہا تھا اور علاقے کے کچھ معزز لوگ بھی باہر غالب کے پاس کھڑے تھے۔ ان میں پٹواری بھی تھا اور نمبردار بھی، مگر غالب نے ان کو روک رکھا تھا کہ بڑے صاحب ایک کیس سے نمٹ لیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ جب گلابو کا پرستار اپنے باپ اور بیوی کے ساتھ نکل گیا تو گلابو بھی جانے لگی۔ محسن نے اسے روک لیا۔ تم وہاں بینچ پر بیٹھو، محسن نے کہا۔ نمبردار صاحب اور پٹواری کو اندر آنے دو۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور میں چیخ ہٹا کر باہر گیا
اور ان دونوں کو لے آیا۔ ان کے پیچھے ایک اور شخص آیا، وہ اسکول ماسٹر تھا۔ پھر ڈاک بابو نے بھی اجازت چاہی، میں نے سب کو آنے دیا۔ محسن نے ان سب سے اٹھ کر ہاتھ ملایا اور سب کو تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ ڈاک بابو اور ماسٹر کو جگہ نہ ہونے کے باعث مجبوراً گلابوں کے ساتھ بینچ پر بیٹھنا پڑا۔ میں کھڑا رہا۔ ادھر ادھر کی رسمی باتوں کے بعد، خوشامد اور چاپلوسی کے بعد اور افسر کا موڈ دیکھنے کے بعد نمبردار نے محسن کو دعوت دی۔ آپ سے پہلے بھی 2 بار افسر آئے، ہمیشہ غریب خانے کو عزت بخشی۔ وہ بولا، کیا آپ ہمیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے؟ نمبردار صاحب، یہ میرا اصول ہے کہ ڈیوٹی پر نہ میں کسی کے گھر میں قیام کرتا ہوں اور نہ کسی کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ محسن بولا، میں پھر کبھی حاضر ہو جاؤں گا۔ جناب، ہم افسر سمجھ کے نہیں، مہمان سمجھ کے درخواست کر رہے ہیں۔ یہ شہر نہیں ہے کہ کوئی آئے کوئی جائے، کسی کو غرض نہیں۔ یہاں ہر آنے والا گاؤں کا مہمان ہے۔ نمبردار نے اپنی لچھے دار باتیں جاری رکھیں۔ میرا دل چاہا اس سے پوچھوں کہ گزشتہ 1 سال میں کتنے اجنبی گاؤں سے گزرے اور ان میں سے کتنوں کی دعوت اس کی حویلی میں ہوئی۔ مہمان نوازی کی وہ تابندہ روایات اب داستانیں پارنیاں ہو گئی ہیں۔ اب تو مسجدیں بھی مکفل رہتی ہیں، جہاں پہلے مسافر بلا امتیاز ٹھہر جاتے تھے اور ہر گھر سے ان کے لیے کھانا بھی آ جاتا تھا۔ جب میں مہمان بن کے آؤں گا تو سیدھا آپ کے دروازے پر دستک دوں گا، کیونکہ سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ آپ نے ہی سب سے پہلے کہا ہے۔ محسن بولا، فی الحال میں آپ لوگوں سے ایک مسئلے کو حل کرنے میں مدد چاہتا ہوں۔ آپ لوگ اس علاقے کے بااثر اور معزز لوگ ہیں، آپ سب چاہیں تو یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ حکم دیں جناب، پٹواری بولا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، محسن نے بینچ پر بیٹھی ہوئی گلابوں کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی نظر ایک ساتھ گلابوں پر گئی، پھر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک ایس پی ان سب کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ وہ سب نظریں چراتے رہے۔ جہاں تک مجھے موصول ہونے والی شکایات سے پتہ چلا ہے، محسن نے کچھ دیر بعد کہنا شروع کیا، یہ عورت آپ لوگوں کے گاؤں کو بدنام کر رہی ہے۔ یہ تو ہے جناب، اسے گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ نمبردار کھنکھارا، نہیں نمبردار صاحب، پھر یہ دوسرے گاؤں میں چلی جائے گی اور اسے بدنام کرے گی۔ ہر گاؤں کی اپنی عزت ہوتی ہے۔ کیا کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دروازے کی غلاظت اٹھا کے اپنے پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیں؟ کیا حکم ہے ہمارے دین کا ہمسائے کے حقوق کے بارے میں؟ پڑوسی کا گاؤں بھی تو ہمسایہ گاؤں ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال ایک عورت کے مستقبل کا بھی ہے۔ مجھے اس فلسفے پر تقریر نہیں کرنا ہے کہ عورت کو طوائف کون بناتا ہے۔ میں صرف ایک سوال کروں گا کہ کیا آدمی کو موقع ملے تو اسے نیکی نہیں کرنا چاہیے؟ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا ہو تو کیا اس کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہیے؟ گرے ہوئے کو اٹھانا نہیں چاہیے؟ آپ لوگوں کے گاؤں میں کوئی ہے جو اس عورت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے قبول کر سکے؟ طویل خاموشی کا ایک وقفہ آیا۔ محسن اپنے سوال کے جواب کا انتظار کرتا رہا۔ گلابوں پلک جھپکائے بغیر محسن کو دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا، شاید ان میں سے کسی نے بھی سنا اور دیکھا نہیں تھا کہ پولیس ایسی بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے۔ پولیس معاشرے کی اخلاقی ذمہ داریاں بھی سمجھ سکتی ہے اور سمجھا سکتی ہے، مسائل کو حل بھی کر سکتی ہے۔ اب تک تو پولیس صرف مسائل پیدا کرتی آئی تھی، دن بدن پولیس کی وجہ سے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مگر یہ عجیب افسر تھا کہ حقوق ہمسائیگی کی بات کرتا تھا، سماجی ذمہ داریوں کی بات کرتا تھا، طوائف کے مستقبل کی بات کرتا تھا۔ ایک شخص ہے تو صحیح۔ بالآخر اس خاموشی کو ماسٹر کی آواز نے توڑا۔ کون ماسٹر صاحب؟ ڈاک بابو نے کہا۔ وہی میراثی جو اس سے کئی بار شادی کو کہہ چکا ہے۔ ماسٹر نے کہا، بے شک وہ شادی کر لے گا۔ نمبردار نے تائید کی، شادی تو کر لے گا، نبھائے گا بھی۔ محسن نے کہا، ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھال لے گا۔ اخلاق و کردار کیسا ہے اس کا؟ اب اس کے اخلاق و کردار کو کیا دیکھنا جناب؟ پٹواری بولا، یہ کون سی شریف زادی ہے؟ یہی تو اصل بات ہے پٹواری صاحب، محسن نے اسے ٹوک دیا۔ ہر شخص اس عورت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتا، اس کا دل بڑا ہونا چاہیے، اس کی نظر میں وسعت ہونا چاہیے کہ وہ اس عورت کے ماضی کو فراموش کر دے، کبھی اس کو تانا نہ دے اور اسے شریف زادی سمجھتے ہوئے قبول کرے۔ غلطی سب کرتے ہیں، مگر کیا غلطی کو معاف بھی سب کر سکتے ہیں؟ سچے دل سے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، نیک نیتی کے ساتھ۔
وہ اچھا آدمی ہے جناب، ماسٹر بولا۔ اس سے محبت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے، مگر وہ میراثی ہے اور اس کا رنگ کالا ہے، اس لیے یہ عورت اسے ٹھکراتی رہی۔ وہ اب گانے بجانے کا کام نہیں کرتا، اس کے باپ دادا میراثی تھے، اس لیے وہ بھی میراثی کہلاتا ہے۔ باپ دادا کے میراثی ہونے سے کسی کی میراث ذلت نہیں ہو سکتی، اور شرافت بھی کسی کو ورثے میں نہیں ملتی۔ اسلام نے تو گورے کو کالے کے اور عربی کو عجمی کے برابر رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ کیا تھا؟ انہوں نے رنگ، نسل اور ذات کی بنیاد پر فضیلت کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ محسن بولا، یہ ایک جاہل عورت ہے، آپ لوگ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت تو محبت ہے۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے تو وہ بھی اسے نفرت کے نظر سے دیکھنے لگے جو آج دل میں محبت رکھتا ہے۔ اس سے کہو کہ اس میراثی سے شادی کر لے۔ میں کر لوں گی سرکار، میں ضرور کروں گی۔ گلابو ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کا ہسٹیریا اشکوں کا سیلاب بن گیا۔ میں جاہل ہی نہیں، اندھی بھی تھی، آپ نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کی بیوی بن کے ایسی ہی رہوں گی جیسے سب بیویاں رہتی ہیں، کسی کو مجھ سے شکایت نہیں ہوگی، یہ سب لوگ دیکھیں گے کہ میں بھی عورت ہوں۔ ویری گڈ۔ محسن نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ آپ سب نے سنا، یہ تائب ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ، آپ تو جنتی ہیں ایس پی صاحب، نمبردار بولا۔ میں بہت گناہ گار ہوں نمبردار صاحب، توبہ کرتا ہوں ہر وقت خدا سے۔ محسن نے کہا، اب آپ لوگ آج رات اس کی شادی کا بندوبست کریں، دعوت وہیں ہوگی اور ہم سب شریک ہوں گے، میری طرف سے یہ رکھیے۔ اس نے جیب میں سے 1000 روپے نکالے اور میز پر ڈال دیے۔ شادی کے انتظام کے لیے۔ انتظام ہو جائے گا سرکار، نمبردار نے احتجاج کیا۔ پھر بھی یہ میری طرف سے دلہا دلہن کے لیے۔ محسن نے کہا، رکھ لیں ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ نمبردار نے بادل نخواستہ رقم اٹھا لی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنے شرمسار تھے، ان کی نظر میں اس پولیس افسر کے لیے حقیقی عزت اور عقیدت کے جذبات تھے۔ یہ انتہائی جذباتی منظر تھا۔ اچانک گلابو اٹھی اور دوڑتی ہوئی محسن کی طرف بڑھی۔ اس نے نیچے گر کر محسن کے قدم پکڑنا چاہے۔ محسن نے اسے اٹھا لیا۔ جاؤ میری بہن، خدا تمہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور تمہارا گھر آباد رکھے۔ آپ فرشتہ ہیں سرکار، وہ بولی اور ہچکیاں لینے لگی۔ معززین دم بخود کھڑے رہے۔ ایک ایس پی ایک طوائف کو بہن کہہ رہا تھا، اس کا گھر آباد کر رہا تھا، اسے دعا دے رہا تھا، دھمکی نہیں، وہ رشوت بھی نہیں لے رہا تھا، اپنی جیب سے شادی کا خرچ دے رہا تھا۔ اس نے نمبردار کی ذاتی دعوت مسترد کر دی تھی، مگر ایک میراثی اور ایک طوائف کی تقریب خانہ آبادی کی دعوت میں آنے پر تیار تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا، کیا آئندہ کبھی ایسا ہوگا؟ ہوگا تو کب ہوگا؟ جس دن ہوگا، کیا اس دن یہی دنیا جنت نہیں کہلائے گی؟ جب سارے لوگ نکل گئے تو محسن نے پٹواری کو روک لیا۔ آپ سے کچھ مشورہ کرنا تھا مجھے، محسن نے اخلاق کے ساتھ کہا۔ ہم تو غلام ہیں سرکار کے۔ پٹواری پھر بیٹھ گیا۔ پٹواری صاحب، محسن نے کہا، اس گاؤں کے باہر ایک جلا ہوا گھر ہے۔ پٹواری کا رنگ فک ہو گیا۔ ہاں جی ہے، بالکل ہے۔ وہ کس کا گھر تھا؟ محسن نے میز پر انگلیوں سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بہت شرافت سے کہا، تھا جی ایک بدبخت کا۔ پٹواری سردہ بھر کے بولا، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، آسمان سے بجلی گری۔ وہ بجلی آپ تو نہیں تھے؟ محسن بولا، اللہ نے خدا نخواستہ آپ کو قہر بنا کے تو نازل نہیں کر رکھا ہے یہاں۔ مجھے نہیں سرکار، میں تو سب کا خادم ہوں، سب کی بھلائی کے لیے دن رات کوشش کرتا ہوں۔ پٹواری نے جھوٹ کو نبھانے کی کوشش کی۔ پھر کہاں گیا وہ شخص جس کے گھر کو بجلی نے جلا کے خاک کر دیا؟ اس نے کہاں بچنا تھا جی؟ پٹواری بولا، ککھ نہیں بچا گھر میں۔ پٹواری صاحب، محسن نے یکلخت لہجہ بدل دیا، اس کے لڑکے نے مجھے براہ راست باہر سے خط بھیجا تھا۔ باپ تو ان پڑھ تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا، مگر لڑکے نے سب واقعات لکھے تھے۔ شرم آنا چاہیے آپ کو پٹواری صاحب، اگلی بار میرے آنے سے پہلے اس گھر کو بالکل ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا پہلے تھا۔ بہت مال کھینچا ہے آپ نے، مجھے سب معلوم ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکالیے۔ لیکن حضور، میرا کیا قصور؟ میرے خلاف کوئی شکایت کسی نے نہیں لکھوائی، کوئی پرچہ نہیں کاٹا گیا۔ اچھا، تو آپ قانون چھانٹ رہے ہیں؟
اپنے ہوشیار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ محسن کھڑا ہو گیا۔ بہت بہتر، FIR بھی درج ہو جائے گی۔ حوالدار جی جناب عالی۔ حوالدار چونک پڑا۔ مجھے شکایت ملی ہے کہ گاؤں سے کچھ لوگ ناجائز اسلحہ سرحد پار بھیجتے ہیں اور ان کی مدد گاؤں کا پٹواری کرتا ہے، محسن نے کہا۔ بعد میں خانہ تلاشی کے وارنٹ آئیں گے تو اسلحہ بھی برآمد ہو جائے گا۔ فی الحال میں پٹواری صاحب کو ساتھ لے جاؤں گا، ان کا کیس CIA کے سپورٹ کر دیا جائے گا۔ پٹواری چلانے لگا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکار؟ یہ تو سراسر ظلم ہے، اور جو کچھ تم نے کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ ظلم نہیں تھا؟ محسن نے گرج کر کہا۔ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں میرے سامنے۔ کل گاؤں میں کھلی کچہری ہوگی، اس میں تمہارے خلاف سب کی شکایات سنی جائیں گی۔ سرکار مجھے معاف کر دیں، میری توبہ، میں نیا مکان کھڑا کر دوں گا۔ پٹواری گر گڑانے لگا۔ 1 مہینے میں، محسن نے کہا، میں درمیان میں بھی چکر لگا کے دیکھ سکتا ہوں کہ کتنا کام ہوا۔ میں نہ آ سکا تو کوئی تمہاری خبر لینے ضرور آئے گا، جاؤ دیکھو۔ نمبردار صاحب چلے گئے۔ ابھی باہر موجود ہے جناب عالی، پٹواری صاحب کا انتظار فرما رہے ہیں، حوالدار نے کہا۔ اچھا تو انہیں 1 منٹ کے لیے اندر بھیج دو، محسن بولا۔ حکم بندہ پرور، نمبردار نے اندر آ کے کہا۔ نمبردار صاحب، کل ایک غریب آدمی کو غلطی سے پکڑ لیا گیا تھا کہ وہ چور ہے، محسن بولا۔ ساری غلطی اس حوالدار کی ہے، اسے میں نے سرزنش کر دی ہے۔ وہ شخص ریڑھی پر پلاسٹک کے کھلونے بیچتا تھا، معلوم نہیں کس نے اس پر یہ جھوٹا الزام عائد کیا، اور پھر رات کو اس کی ریڑھی کو آگ لگا دی گئی، آپ کی حویلی کے احاطے میں لے جا کر۔ میری حویلی کے احاطے میں؟ نمبردار نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ جی ہاں، ظاہر ہے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، محسن نے کہا اور جیب میں سے 500 روپے نکالے۔ یہ میری طرف سے، اس کو دے دیں، ممکن ہے وہ مجھ سے قبول نہ کرے اور اسے ریڑھی لگانے دیں، میں اسے آپ کی حفاظت میں چھوڑتا ہوں۔ حوالدار، اگر تم نے پھر ایسی زیادتی کی تو جیل میں سڑا دوں گا۔ جیسا آپ کا حکم بندہ پرور، نمبردار پھر کھنکارا۔ لیکن یہ رقم تو آپ اپنے پاس رکھیے، زیادہ شرمندہ نہ کریں، تھوڑی سی نیکی ہم بھی کما لیں۔ محسن نے ہاتھ ملایا اور ان کو رخصت کر دیا۔ اس نے کسی ماہر سیاستدان کی طرح ہر چال چلی تھی، ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا تھا جس کا وہ مستحق تھا، اسی لہجے میں بات کی تھی جیسے ضروری تھی، اور تمام معاملات کو انتہائی خوش اسلوبی سے نپٹا دیا تھا۔ وہ SP تو نہیں تھا، مگر اس سے بہتر SP کی مثال نہیں دی جا سکتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ غیر شعوری طور پر وہ SSP انکل ضامن رضوی کے انداز میں سارے معاملات طے کر رہا تھا۔ اس کا لب و لہجہ بھی کسی حد تک انکل رضوی کے جیسا تھا، اور یہ ایک غیر شعوری حرکت تھی۔ ذہنی طور پر وہ رضوی صاحب سے متاثر تھا، اور خود میں بھی۔ ہمارے لیے وہ ایک مثالی انسان اور مثالی قسم کے پولیس افسر تھے۔ یہ حالات ہوتے تو شاید ان کا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا۔ کسی کو شک نہیں ہوا تھا کہ وہ جعلی SP ہے۔ گاؤں کے رہنے والے کیا جانے کہ ان کے علاقے کا SP کون ہے۔ SP بدلتے رہتے ہیں، اور نمبردار کے کہنے کے مطابق صرف 2 بار SP یہاں آئے تھے۔ اگلی بار کون کس وقت آئے گا یہ کہنا غیر یقینی تھا۔ SP کی آمد کا شوشہ پہلے سے چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ تھانے دار کے اختیارات رکھنے والا کانا حوالدار اپنے عملے سمیت ہمارے شاہانہ استقبال کے لیے تیار تھا۔ اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ تصدیق کروا سکتا۔ تھانے میں کیا، گاؤں میں بھی ٹیلی فون نہیں تھا۔ اگر وہ 10-20 میل جاتا اور کہیں سے ٹیلی فون کر کے معلوم کرتا تو اسے کچھ معلوم نہ ہوتا۔ اول تو شہر کی لائن ہی نہ ملتی، پھر پولیس ہیڈ کوارٹر میں وہ کس سے پوچھتا کہ کون سا SP اچانک آ رہا ہے۔ SP اچانک کہیں بھی چھاپا مارنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اتنی ہمت تو کسی 1 یا 2 پھول والے باقاعدہ تھانے دار کو نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ SP کا نام پوچھ سکے اور اس سے شناختی کارڈ طلب کر سکے۔ پھر جتنے کیس محسن نے صبح سے دوپہر تک نپٹائے، ان سے بھی ثابت ہوا کہ وہ SP ہے جسے ہر بات کا علم ہے۔ جتنی شکایات اسے ملی تھی ان سب پر اس نے ایکشن لیا، کہیں بہت سخت تو کہیں معمولی، مگر اس نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ایک حاکم کو رعایا کے حال سے کتنا باخبر ہونا چاہیے، کتنا عادل ہونا چاہیے اور کتنا مہربان ہونا چاہیے۔ ہاں بھائی حوالدار، اور کوئی کیس ہے؟ محسن بولا۔ حوالدار کی صبح سے پریڈ ہو رہی تھی اور اتنی سخت ڈیوٹی شاید اس نے کسی افسر کے ساتھ نہیں کی تھی۔
وہ اور اس کے ماتحت مسلسل گاؤں میں دوڑ رہے تھے اور اٹینشن کھڑے تھے۔ کھانے کا وقت گزر چکا تھا لیکن ابھی تک افسر نے کھانے کا نام ہی نہیں لیا تھا تو وہ کیسے بولتا؟ ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے 10 بجے کے قریب جو اعلیٰ مکھن اور دیسی گھی کے پراٹھے کھائے تھے وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوئے تھے۔ ہم شہری لوگ تھے، چیزوں کو دیکھ بھال کے، چھان پھٹک کے مقررہ مقدار میں اور ایک وقت پر کھانے والے۔ یہ خالص غذا محنت کرنے والوں کو راس آتی تھی جو ہل چلا کے اسے آسانی سے ہضم بھی کر لیتے تھے۔